बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से शुरू किया है। आज मैं इस मौजू पे बात करूँगी, क्या बैठ कर नमाज़ पढ़ने से सीरत के मुताबिक अजर व सवाब मिलता है। तो चलो इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जो शख्स बैठकर नमाज अदा करता है, क्या इसको इसका अजर व सवाब होता है या गुनाह होता है? इसके घर में 3 चीज़ें नाज़िल होती हैं, गुर्बत आती है। बूढ़े या नौजवान बैठकर नमाज अदा करते हैं। नमाज दीन इस्लाम का अहम रुकन है जो बंदे को अल्लाह ताला से जोड़ती है। जो इंसान बीमार, कमज़ोर या किसी भी उज़र की वजह से खड़े होकर नमाज अदा करने से कासिर होता है, ये एक ऐसा मसला है जिसे जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। बैठकर नमाज अदा करने का क्या हुक्म है? जायज़ है या इसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा जो खड़े होकर नमाज अदा करने से मिलता है? आपने क्या हुक्म फरमाया है? सीरत के मुताबिक पढ़ना ज़रूरी है। नमाज मोमिन की मराज है, बातनी और रूहानी इबादत है। बैठ कर, खड़े होकर, लेट कर इशारे से नमाज अदा करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में बैठ कर नमाज अदा की। आपने फरमाया, जो शख्स बैठ कर नमाज अदा करता है उसे 3 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1, गुर्बत को दूर करती है। बैठकर नमाज अदा करने से बीमारी को दूर करती है, सुकून और रहमत अता होती है। ये 3 चीज़ें हैं जो बैठकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला उस इंसान को ये तमाम चीज़ें अता करते हैं। इसके अलावा तंगी और रिज़्क अता करते हैं, अल्लाह ताला बरकत अता होती है। उसके घर वालों को भी फ़ायदा होता है जो बैठकर नमाज अदा करता है शख्स। नमाज दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का ज़रिया है और आजिज़ी और इंकिसारी पैदा होती है। अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होती है और इसका बेहतरीन ज़रिया नमाज ही है। नमाज से वक्त की पाबंदी की आदत होती है, शैतान से हिफाजत होती है। कब्र में रोशनी का ज़रिया है। नमाज गुनाहों को धो देती है। नमाज से कब्र के अंधेरे दूर होते हैं, हमारी निजात का ज़रिया है। इसे हमें टाइम पर अदा करना चाहिए, चाहे हम बैठ के करें, लेट कर करें या इशारे से पढ़ें। जिस हालत में भी मुमकिन हो वक्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा करें ताकि हमें अल्लाह ताला की रहमत और बरकत अता हो। उम्मीद करती हूँ कि ये आज का अहम मौजू और टॉपिक आपको पसंद आया होगा और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें सबको वक्त पर नमाज़ पढ़ने की आदत और तौफीक अता फरमाए। ये इतना बड़ा मौजू है जिस पर बात करते करते काफ़ी टाइम लग जाए, लेकिन ये इस मौजू पे बात ख़त्म नहीं हो सकती। हमें अपनी नमाज की पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए ताकि हमारे गुनाह माफ़ हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सकें। और ये कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और कौन नहीं चाहेगा कि उसे अल्लाह ताला की कुर्बत ना हासिल हो। तो बस हमें चाहिए कि जैसे ही नमाज के लिए अज़ान हो तो फ़ौरन ही वज़ू करें और नमाज की तैयारी करके नमाज के लिए खड़े हो जाएं, चाहे बैठ के करें चाहे लेट के। हर हाल में अल्लाह ताला इसका अजर और सवाब ज़रूर अता करते हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें तौफीक दे कि हम अच्छे अच्छे नेक काम करें और उस रास्ते पे चलें जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पूरा करने की तौफीक अता करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। चले जी, अब आ जाते हैं अपनी डेली रूटीन की तरफ। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन मंगा के रखा हुआ था, इसको छील कर रखेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। ये पड़ा हो तो बहुत ही आसानी
ہو جاتی ہے کھانا پکانے میں آج کل مجھے ذرا مشکل ہو رہی تھی۔ یہ لہسن ادرک پیسا نہیں ہوا تو پھر میں تھوڑا سا چھیل کے ہاتھ کے ساتھ پیس کر ہامندسویں میں ہنڈیا میں شامل کر لیتی تھی۔ یہ دیکھیں جی موسم کا حال، آج موسم بہت ہی پیارا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہوگی لیکن بارش نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پہ دیکھیں جی یہ ببلو اور یہ کالی بلی کو نا میرے گملے خراب کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہوا ہے۔ یہاں پہ میں نے لگائی ہوئی ہے نیاز بو اور اس کے اوپر یہ دیکھیں کیسے مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور یہ میرے سارے پودے خراب کر دیں گے۔ تو اب یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں ان کو چھیڑتی بھی نہیں ہوں اور مارتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ انسان کو نا اس چیز کا بہت زیادہ گناہ بھی ہوگا۔ آپ جانوروں کو ماریں تو پھر بس میں تھوڑا سا صبر کر جاتی ہوں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو چلے بیٹھے رہیں۔ اور یہ نا بلی، یہ کالی بلی ادھر بیٹھی ہے، اس کی پھو بیٹھ کے نگرانی کر رہا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ یہ بس اس کے ساتھ ایسے بیٹھے یہ رہتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے اور موقع ملے تو آپس میں خوب لڑتے بھی ہیں اور کھیلتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے نا میرے آج کل پودوں کا برا حال کیا ہوا ہے اور مجھے بڑی ٹینشن ہوئی ہے۔ جو بیج میں نے سبزیوں کے لگائے ہیں اب وہ ہوں گے یا نہیں، بیجوں سے پودے تو نکل آئے ہیں، اب یہ بلیوں کی وجہ سے پتہ نہیں یہ بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور موسم دیکھیں کافی اچھا ہے، کبھی چھاؤں ہو جاتی ہے اور کبھی دھوپ۔ تو آج کل موسم کبھی بدل رہا ہے، کبھی گرمی ہو رہی ہے اور کبھی تھوڑا سا اچھا موسم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں یخنی تیار کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بنانا ہے بریانی، تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی گوشت ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یخنی میں میں نے لہسن ادرک اور تھوڑا سا نمک ڈال کر گوشت کو ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ ڈالا ہے اور بریانی کے لیے گوشت ابال کے رکھ لوں گی، تو جب میں نے بریانی بنانی ہوگی تو مجھے کافی آسانی رہے گی۔ تو ادھر اب آ جاتی ہے باری لہسن چھیلنے کی، برتن بھی میں نے دھو لیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہنڈیا جلدی سے پک جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کر آپ رکھ لیں، تو جب بھی ایمرجنسی میں آپ کو ہنڈیا بنانی ہو تو پیسٹ بنا ہوتا ہے تو جلدی سے ہنڈیا تیار ہو جاتی ہے۔ اور لہسن چھیلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لہسن کے یہ جو پھول ہیں اس کو پکڑیں، اس کے اندر یہ چھری کی نوک ڈال کے تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ کھل جاتے ہیں، پھر ایک ایک کلی کو پکڑیں اور ساتھ ساتھ لہسن کو چھیلتے جائیں۔ اور لہسن میں اب چھیل کے رکھ لوں گی، ساتھ ہی میں ادرک کو بھی اس طرح چھیل کے اس کو بریک بریک کاٹ کے رکھ لوں گی۔ تو چلیں ان کو میں چھیل لیتی ہوں تو پھر آگے آپ کو اپنی روٹین بتاتی ہوں کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا اینڈ تک اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ بھی پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ادھر لہسن کو میں نے چھیل کر فریج میں رکھ لیا، جب ٹائم ملے گا تو پھر ان کا پیسٹ بنا لیں گے۔ اب ہوگی تھی شام اور شام کے لیے مزیدار ہم گرما گرم پکوڑے تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ ہو رہی ہے چائے تیار۔ تو جس نے کھانے ہیں پکوڑے آ جائیں، آپ کے لیے بھی میں بنا رہی ہوں اور ساتھ ملے گی آپ کو گرما گرم چائے۔ اور پکوڑے کس کس کو پسند ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور ادھر یہ ہماری یخنی بھی تیار ہو گئی ہے، بس اس میں اب باقی مسالے ڈالوں گی جب بریانی بنانی ہوگی۔ تو اب اسے میں یخنی کو بھی فریج میں رکھ دوں گی ٹھنڈا کر کے، اور ادھر ہمارے مزیدار پکوڑے تیار ہو رہے ہیں۔ شام کی چائے کو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گھر میں چیز تیار کر کے کھائی جائے، تو آج میرا دل تھا پکوڑے بنانے کا، تو پھر میں نے جلدی سے بیسن گھولا ہے اور اس میں پکوڑے بنا رہی ہوں۔ سبز مرچیں ڈالی ہیں، دھنیا نہیں تھا تو وہ میں نے چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا گھر میں کوئی چیز نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے تو نہیں بنائیں گے۔ میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی، جو چیز نہیں ہے خیر ہے، جو ہے اسی کی چیز تیار کریں چیز اور بنائیں اور کھائیں، انجوائے کریں۔ تو دھنیا کے بغیر بھی کافی اچھے پکوڑے بن جاتے ہیں۔ یہ میں نے بنا لیے تھے پکوڑے اور ساتھ میں چائے بنائی ہے۔ اب میں شام کی چائے انجوائے کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب چاہتی ہوں آپ سے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ اللہ حافظ۔